آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج 18 مارچ، جس دن اے پی ایم ایس او کے بطن سے مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آئی تھی، یہ وہ دن جس کو آپ یوم تاسیس کا دن کہتے ہیں۔ یوم تاسیس اپنے عزم کے اعادے کا دن ہوتا ہے، اور مہاجر قومی موومنٹ کا ہر ساتھی، ہر کارکن، مرکزی رہنما، یہ سب لوگ اپنے عزم کا روزانہ اعادہ کرتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر میٹنگ میں، ہر پروگرام میں ہم اس بات کا برملا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ ہمیں اپنی شناخت پر فخر ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ بغیر شناخت کے نہیں ہے۔ سورہ نساء موجود ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور مادے سے، اور رکھی تمہاری قومیں اور قبیلے تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ اور جو اللہ کی مخلوق نے جو چیز تخلیق کی، چاہے وہ یہ کیمرہ ہو، چاہے وہ یہ موبائل فون ہو، چاہے وہ یہ مائک ہو، ہر چیز کی اپنی شناخت، اپنا نام۔ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں مہاجر ہوں، اور میں ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اور میری قوم کے لوگ جو مہاجر نظریے سے جڑے ہیں، جو مہاجر نظریے پر یقین رکھتے ہیں، وہ گمراہی میں نہ جینا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے ہیں۔ وہ جئیں گے تو شناخت کے ساتھ، وہ مریں گے تو شناخت کے ساتھ۔ آج کا دن بہت اہم ہے۔ اس دن کو میں مہاجر نام پر شہید ہونے والے ساتھیوں کے نام کرتا ہوں، جنہوں نے مہاجر پرچم کی حرمت کے اوپر اپنی جانیں قربان کی، مہاجر لفظ پر اپنی جانیں قربان کی۔ میں ان ماؤں کے نام کرتا ہوں، یہ 18 مارچ کا یوم تاسیس، جن سے ہم نے اور الطاف صاحب نے اور تمام پرانے قائدین اگر وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یاد کریں تو ہم نے مہاجر ماؤں سے مہاجر نام پر ایک ایک بیٹا مانگا تھا، یہ کہہ کر کہ ہر گھر سے ایک بیٹا چاہیے، اور ہم میسورین مشرقی پاکستان کو بھی واپس لائیں گے، ہم کوٹا سسٹم بھی ختم کرائیں گے، اور ہم مہاجروں کو 5ویں قومیت بھی تسلیم کروائیں گے۔ میں کسی کو الزام دینا نہیں چاہتا، قوم جانتی ہے مجدار میں چھوڑ کر ان ماؤں سے کیے ہوئے وعدے کو بھول کر مہاجر لفظ سے انحراف کس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے۔ میں آج ان ماؤں کے نام یہ دن کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اپیل پر اپنے بیٹے دیے تھے، اور وہ بیٹے قربان ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا، ہم سے شکوہ نہیں کیا۔ اس یوم تاسیس کے موقع پر، کیونکہ یہ ایک اہم دن ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ظاہر ہے مجھ سے خفا ہیں، ظاہر ہے وہ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور میری کسی بات پر وہ مجھ سے نالاں ہوں گے، ناراض ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ میری مخالفت بھی کرتے ہوں گے۔ وہ میری حمایت کریں یا نہ کریں، لیکن اگر میرے کسی عمل سے کسی بھی شخص کا دل دکھا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو میں آج اس اہم دن پر آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائیوں سے، اس کو سیاسی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھیے گا، میں ان تمام لوگوں سے جن کا دل میری وجہ سے دکھا ہو، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اور میں نے ایک انٹرویو میں ابھی چند دن پہلے ہی مجھ سے کوئی کسی کا انٹرویو تھا، تو میں نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ
میں ظاہر پہلے والا آفاق نہیں ہوں. عمر کے ساتھ، تجربے کے ساتھ سیکھ کر بہت ساری سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارا خواب ہے کہ قوم دوبارہ سے متحد ہو تو ماضی کو کریدتے رہ کر، زخموں کو تازہ رکھ کر ہم اتحاد کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے. تو میں نے کہا تھا کہ میں اپنے تمام ان دکھوں کو جو مجھے کسی اور کی وجہ سے ملے، میں ان دکھوں کو بھی بھول جانا چاہتا ہوں. اور میں نے سب کے سامنے خود معافی مانگی ہے کہ اگر مجھ سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں اس مہاجر قوم کے عظیم تر مفاد میں سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے اور ایک قدم آگے بڑھا کر قوم کو متحد کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن میں جن لوگوں نے میرا دل دکھایا، جنہوں نے میرے گھر جلائے، جنہوں نے مجھے جیل میں دھکیل کر جشن منایا، جنہوں نے بیت الحمزہ کی ڈیمولیشن پہ مٹھائی بانٹی، میں آج ان تمام لوگوں کو یہ کہہ کر آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے اوپر ہونے والی کسی ظلم زیادتی پر معافی مانگیں. میں بھول گیا آج کے بعد ان معاملات پر میں کسی سے شکوہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اس قوم کے عظیم تر مفاد میں آگے بڑھنے کے لیے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور اپنے ماضی سے اپنا تعلق کوشش کریں کہ ختم کریں. کیونکہ ماضی کو اگر ہم مستقل کریدتے رہیں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں گے، 92 میں تم نے یہ کیا، ہم یہ کہیں آپ نے یہ کیا. اس مہاجر قوم نے جو کچھ سہ لیا وہ کوئی اور قوم سہ نہیں سکتی. ابھی تمام تکالیف کے بعد ہمیں اپنی قوم کو راحت دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی قوم گزرا اس ویڈیو کلپ کو جب میں نے دیکھا تو اس میں ٹرک ڈرائیور بھی، اس کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ تھا اور وہ بہت دکھ اور ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ آفاق کی وجہ سے ہمارے خرچے بڑھ گئے اور ہمیں حفاظتی جنگلے لگانے پڑ رہے ہیں. وہیں کسی ورک شاپ کے اوپر انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے ورک شاپ والے نے بتایا کہ جب سے یہ مہم شہر میں چلی ہے تو اس کے بعد سے روزانہ 5-7 اس میں واٹر ٹینکرز میں حفاظتی جنگلے لگانے کا کام وہ کر رہا ہے. اور اسی طرح باقی اس کے جو برابر میں ورک شاپس ہیں وہاں پر بھی 5-6 روزانہ واٹر بوٹ کے جو ٹینکرز ہیں، پانی کے جو ٹینکرز ہیں، ان میں جنگلے لگائے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس مہاجر قوم کی جرأت مندانہ جو تحریک تھی، جو اقدام تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اس جرأت مندانہ اقدام کے اوپر جو شہر سے بے گناہ لوگوں کو بھی گرفتار کیا، مجھے پریس کانفرنس کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگا کر گرفتار کیا. جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ واٹر ٹینکر جو ہے وہ حفاظتی جنگلے لگوا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہم نے کچھ وقت جیل میں گزار دیا دوبارہ، تو وہ تکلیفیں جو ہے وہ بہت تھوڑی لگتی کہ چلیں اس قربانی کے بدلے اگر واٹر ٹینکرز حفاظتی جنگلے لگوا رہے ہیں جس سے انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے، تو ہماری تکالیف کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں نے جو محنت کی تھی، جو شہر کے لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا رزلٹ آیا. اور یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ جب آپ ہر ظلم برداشت کرتے ہیں تو ظالم اپنا ظلم روکتا نہیں ہے. آپ ظلم برداشت کرتے رہیں گے، ظالم آپ پر ظلم کرتا رہے گا. جب آپ ظلم روکنے کی کوشش کریں گے، جب آپ مزاحمت کریں گے تو ہی ظلم رکتا ہے.
اس شہر میں کیا ملک میں پورے میں، اور ظاہر ہے کسی بھی ملک کے اندر جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو فراہم کرنا. ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، وہ کوئی میاں صاحب یا زرداری صاحب اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتے، ظاہر ہم سے ٹیکس لیتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پانی، بجلی، گیس، تعلیم، یہ سب چیزوں کی فراہمی، مواصلات کی ذمہ داری، یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن کتنا ظلم ہے کہ جو بنیادی سہولتیں حکومت کو فراہم کرنی تھی عوام کو، ان سہولتوں کے لیے آپ نے ادارے پرائیویٹائز کر دیے. بجلی کی ذمہ داری حکومت کی تھی، اور بجلی کی ذمہ داری حکومت کی بغیر منافع کے تھی. اگر کوئی نقصان ہونا تھا تو بھی حکومت نے برداشت کرنا تھا. آج کے الیکٹرک کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، نتیجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک سالانہ اپنا منافع شو کرتی ہے. ایکسس بلنگ کے ذریعے وہ کراچی کے عوام کو لوٹتی ہے، لوڈ شیڈنگ کے ذریعے تنگ کرتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کے الیکٹرک بغیر منافع کے چلتی، اور اگر کوئی اخراجات سے زیادہ آمدنی ہوتی تو وہ عوام کے اندر تقسیم کی جاتی، جو کنزیومر ہے اس میں تقسیم کی جاتی، جو اصول ہے. لیکن یہاں بجلی 5 گنا قیمت میں پاکستان میں بیچ کر پاکستان گورنمنٹ بنیادی ضرورت عوام کو فراہم کرنے کی بجائے عوام کو نچوڑ کر 5 گنا فائدہ حاصل کر رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل سے حکومت مان جائے گی تو نہیں مانے گی. اس کی دوا صرف آپ کا اتحاد اور احتجاج ہے. جو متعصب حکمران ہیں انہوں نے ایک عرصے دراز سے جو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام ہیں ان پر ملازمتوں کے دروازے تو بند کیے ہوئے تھے. اب باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت یہ متعصب حکومت اس سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو تعلیم سے بھی محروم کر رہی ہے. سب کو معلوم ہے کہ کراچی کے لوگوں کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ کیا آیا اور لاڑکانہ کا کیا آیا. سب کو پتا ہے کہ ایم ڈی کے جب ایگزامز ہوئے تو اندرون سندھ باقاعدہ پیپر لیک کر کے اندرون سندھ کے جو طلبہ تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تاکہ وہ زیادہ نمبر حاصل کر سکیں، اور یہاں کے لوگوں کے اوپر سختیاں کی گئیں، ان کو سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں. جہاں پر سینٹرز تھے وہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام برباد ہوا تھا اور لوگ وقت پر نہیں پہنچ سکے، جن کی وجہ سے ان کو شرکت نہیں کرنے دی گئی. یہ سارے مسئلے دعاؤں سے حل نہیں ہوں گے، یہ سارے مسئلے اپیلوں سے حل نہیں ہوں گے. اس مسئلے کا حل بھی صرف آپ کے اس قوم کے اتحاد کے اندر ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. فیڈریشن جو ہے یہ صرف پنجاب نہیں ہے، فیڈریشن پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کا اتحاد ہوتا ہے. اگر فیڈریشن کا مقصد صرف پنجاب بنا کے رکھا گیا تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور نقصان ہوگا. ہمیں لوگوں کی بات سننی چاہیے، ہر مسئلے کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں درخواست کی تھی وزیر اعظم صاحب سے کہ وزیر اعظم صاحب میرے شہر کی زمینیں بیچ کر یا ہڑپ کر، بیچی تو اس نے عوام کو تھی لیکن اس نے پیسے نہیں دیے تھے، تو ملک ریاض نے اس کراچی شہر کی زمینیں ہڑپ کر پیسے کمائے تھے، جس پر سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ 460 ارب روپیہ جمع کراؤ. تو اگر وہ پیسے جو 150 ملین تھے، 150 نہیں جو وہاں سے آئے تھے 1.9 ملین پاؤنڈ، 190 ملین پاؤنڈ، وہ جب وہاں سے آئے ہیں برطانیہ سے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اس بحث سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ انہوں نے ولنگلی بھیجے تھے یا اکاؤنٹ ان کے جو ہے وہ منجمد کر کے یہاں پیسے بھیجے تھے، لیکن وہ پیسے ملک ریاض کے تھے، آ گئے اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس تھے. وہ پیسے ملک ریاض کے سپریم کورٹ نے جمع کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ کراچی کی زمینیں ہڑپی تھی اس نے. تو کراچی کی زمینوں کے پیسے کراچی کو ملنے چاہیے تھے نا.
لیکن پرائم منسٹر کا رویہ وہی ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ وفاق کا مقصد صرف پنجاب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ پیسے وفاق کی ملکیت سمجھ لیے اور سپریم کورٹ نے آپ کو منتقل کر دیا اور آپ نے اس پیسے سے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا. اور بھائی یہ پیسے ہمارے ہیں, ہمیں ملنے چاہیے, اس لیے کہ اس شہر کے اندر یونیورسٹیاں نہیں ہیں, اس شہر میں اس پیسے سے یونیورسٹی بننی چاہیے. K4 منصوبہ پیسے کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا, یہاں پانی کی قلت ہے. K4 منصوبے پہ وہ پیسے لگ سکتے ہیں, وہ پیسے تو کراچی کی زمینیں بیچنے کی مد میں تھے نا, تو کراچی کی زمینیں بیچ کے پنجاب کیسے استعمال کر سکتا ہے اس کو؟ تو یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے اور یہ پیسے یہاں آنے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جو پورے پاکستان کے اس وقت حالات ہیں, میں بانیان پاکستان کی اولاد ہوں, اگر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر پاکستان کو نقصان ہوگا نا تو کسی بھی قومیت سے زیادہ اگر کسی کو دکھ ہوگا تو ہمیں ہوگا, اس لیے کہ میرے باپ داداؤں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں. آج اس پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے, جو حالات ہیں, ان کو سامنے رکھ کر مزید محاذ نہیں کھولنے چاہیے. کوئی چیز اگر ڈیلے کی جا سکتی ہے, جو آج میں صورتحال دیکھ رہا ہوں, جو بلوچستان کی صورتحال ہے, جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے, تحریک انصاف جو ہے وہ آج ان کیمرہ جو سیشن تھا اس میں شریک نہیں ہوئی ہے. الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کی. ان حالات کے اندر اگر سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے دریا کے اوپر جو 6 کینال آپ نکال رہے ہو یہ سندھ کو خشک کر دے گی اور ہم اپنے پانی کا سودا نہیں کر سکتے, اگر وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ پلیز اس کو ڈیلے کر دیجئے جب تک سندھ کی عوام کو آپ اعتماد میں نہ لیں. مزید محاذ کھولنے کی بجائے پاکستان میں استحکام کے لیے اگر آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے وفاق کو, تو اس میں آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. لیکن سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ فی الحال 6 کینال کا جو منصوبہ ہے اس کو معطل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر کے سندھیوں کو اور سندھ کے شہری عوام کو, مہاجروں کو بھی مطمئن کیجیے, اس لیے کہ سندھ کے 6 کینالوں پہ تو ہمیں بھی اعتراض ہے کہ بھائی جو پانی ہمیں کراچی کو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. تو سندھ کے لوگوں کو مطمئن کیے بغیر ان کینالز کا کام معطل کرنے کا اعلان ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ مزید کوئی دشمن ہمارے ہاں فرسٹریشن کو بنیاد بنا کر کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. افطار کا وقت ہو رہا ہے, اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.